وہ نور جہاں ہی تھی۔ اس کے دونوں پاؤں رسی میں بندھے ہوئے تھے اور وہ ایک کنڈے سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بال زمین تک آ رہے تھے اور اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں تھا۔ کسی بھی تندرست بندے کی گردن کاٹ دی جائے تو خون کا دریا بہہ جاتا ہے، مگر نور جہاں کی گردن کٹی ہوئی تھی مگر خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید تھا، بس یوں لگتا تھا جیسے کسی نے گردن کاٹ کر اس کا خون پی لیا ہو۔ دیکھنے والوں کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ ایسا ہولناک منظر تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کسی کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ نور جہاں خاصی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس وقت اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو رہا تھا۔ بمشکل تمام دیکھنے والوں نے اپنی چیخیں روکی تھیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نور جہاں کو اس کنڈے سے لٹکا کر اس کی گردن کاٹی گئی ہے یا پھر گردن کاٹ کر اسے اس کنڈے میں لٹکا دیا گیا ہے۔ بہن تھی، دونوں بھائی اس سے محبت بھی کرتے تھے۔ ان کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگیں اور اس کے بعد تو وہ کوہرام مچا کہ حویلی اتھل پتھل ہو کر رہ گئی۔ چودھری سردار علی پچھاڑے کھا رہے تھے۔ بہن آسیہ بیگم اور بھابیاں وحشت زدہ ہو کر چیخیں مار رہی تھیں۔ چودھری سردار علی رو رو کر بس یہی کہے جا رہے تھے، بیڑا غرق ہو تم لوگوں کا، کہا تھا میں نے، دیکھو کچھ ہو نہ جائے، ہائے میری بچی۔ بدرالدین ان دنوں کچھ نئی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ جمیلہ سے ملاقات کے بعد اس کی کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ اس نے بدرالدین کو زندگی کی طرف لوٹا دیا تھا۔ اس کے دل میں انجانے کیسے کیسے خیالات آتے رہتے تھے۔ آج بھی وہ صبح سے ہی بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ ٹرینیں آ رہی تھیں، جا رہی تھیں، وہ اپنا کام بھی کر رہا تھا، لیکن شام کو 4 بجے آنے والی ٹرین پر وہ موجود نہیں تھا، بلکہ وہ آبادی میں حمام پر نہانے چلا گیا تھا۔ نائی سے خوب اچھی طرح شیو بنوائی تھی، نئے کپڑے پہنے تھے اور شام کو 7 بجے بن سور کر اسٹیشن پہنچا تو قلیوں نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور ان میں سے ایک بتکلف دوست نے کہا، کیا بات ہے بدرو، آج تو نقشے ہی بدلے ہوئے ہیں، دکھاوے کے لیے جا رہے ہو کیا؟ شادی وادی کرنے کا ارادہ ہے؟ بدرالدین اسے دیکھ کر مسکراتا رہا، پھر بولا، کیا کہتے ہو تم، شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ مل گئی بھیا، کوئی مل گئی، ضرور کرنی چاہیے، زندگی ہی اس وقت بنتی ہے، پر ہے کون ہمیں بھی تو بتا دو۔ ضرور بتاؤں گا اگر یہ طے ہو جائے کہ کوئی ہے۔ اسٹیشن کے شیڈ میں بڑی سی گھڑی لگی ہوئی تھی۔ بدرالدین کو لگ رہا تھا کہ آج گھڑی کی سوئیاں جم گئی ہیں، آگے نہیں بڑھ رہی۔ 4 بجے وہی ٹرین آئی تھی جس سے وہ اتری تھی، لیکن اس وقت تک ٹرین کے مسافر بھی سو رہے ہوتے تھے اور ریلوے اسٹیشن بھی خالی پڑا رہتا تھا۔ البتہ آج اس نے رحیم خان سے کہا تھا، یا رحیم خان، 2:15 بجے مجھے چائے چاہیے ہوگی، بس اتنا کر کے سامان اوپر رکھ دینا، کیک پیسٹری وغیرہ بھی، میرا کوئی دوست آئے گا۔ مگر 2 بجے تو کوئی ریل نہیں آتی۔ یار تجھے میری بات ماننی ہے تو مان لے، سوالات کرنے ہیں تو جانے دے۔ ارے نہیں، میں سب انتظام کر کے جاؤں گا، تو پرواہ مت کر۔ چائے کے کیبن کا ایک حصہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا اور وہاں چائے وغیرہ کا بندوبست بھی کر دیا گیا تھا۔ 2 بجے ریلوے اسٹیشن بالکل سنسان پڑا ہوا تھا۔ بس وہ اپنی بینچ پر بیٹھا بیزار نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اس وقت حیرت ہوئی جب اسے اپنے عقب سے وہی مترنم آواز سنائی دی، بدرالدین، سو رہے ہو کیا؟ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، نگاہیں تو چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ اس نے سوچا۔ بے پناہ خوبصورت نظر آ رہی تھی، برقع پہنا ہوا تھا، نہ چہرے پر نقاب لگایا ہوا تھا۔ روشنی میں وہ اتنی دلکش نظر آ رہی تھی کہ بدرالدین کی آواز بند ہو گئی۔ اٹھو، آؤ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، وہ بولی اور بدرالدین جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ دونوں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بہت مدھم روشنی تھی، یہاں بھی ایک بینچ پڑی ہوئی تھی۔ وہ بولی، بیٹھو بدرالدین، دیکھ لو میں تو ٹھیک وقت پر آ گئی۔ میں بہت خوش ہوں، مگر تم نے بلا وجہ تکلیف کی جمیلہ، میں آ جاتا۔ چلو کوئی بات نہیں، اصل میں بدرالدین میں آج جا رہی ہوں، وہ اداسی سے بولی اور بدرالدین اچھل پڑا۔ کیا مطلب، کہاں جا رہی ہو؟ اپنے گھر، وہ افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اتنی جلدی؟ اس لیے آئی تھی تم اسٹیشن؟ بدرالدین کی آواز روحان سے ہو گئی۔ جانا تو تھا نا بدرالدین، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، گڑھی حیدر بیگ میں، دیکھو گے میرا گھر؟ بدرالدین کچھ لمحوں تک خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم دکھانا چاہو تو دکھا دو، تم نے تو مجھے بہت دکھی کر دیا جمیلہ، مگر کیا اس وقت تم گڑھی حیدر بیگ جا رہی ہو؟ پھر وہ چونک کر بولا، ناممکن،
اس وقت تو کوئی ریل ادھر نہیں جائے گی، آخری ریل وہی ہوتی ہے جس سے تم آئی تھی۔ اگر میرا گھر دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں نے تمہارے لیے چائے کا بندوبست کیا تھا۔ چھوڑو، آؤ میرے ساتھ۔ مگر جاؤ گی کہاں؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ تم ریلوے اسٹیشن پر رہتے ہو، تم نے ادھر نہیں دیکھا؟ اس پلیٹ فارم پر جو مال گاڑی کھڑی ہوئی ہے بس کچھ دیر میں چلنے ہی والی ہے۔ ارے ہاں، وہ تو ادھر ہی جائے گی، تمہیں تو بڑی معلومات ہیں۔ پھر دونوں مال گاڑی کے ایک ایسے کھلے ڈبے میں جا بیٹھے جس میں کوئی شیڈ نہیں تھا۔ جمیلہ کا کہنا بالکل ٹھیک تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ مال گاڑی میں انجن لگا اور پھر وہ آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ مجھے معاف کرنا جمیلہ، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ تم شروع ہی سے میرے لیے پراسرار رہی ہو۔ اسی رات سے جب تم یہاں آئی تھی، کیا کرنے آئی تھی اور کیا کر کے جا رہی ہو، کچھ نہیں معلوم مجھے۔ مال گاڑی کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا وقت سے پہلے کھلنا مناسب نہیں ہوتا۔ میں ایک ضروری کام سے آئی تھی، وہ کام میں نے کر لیا۔ جب کام ختم ہو جائے پھر گھر تو واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ آخر کار مال گاڑی کا سفر ختم ہوا اور وہ کچھ دیر کے لیے کھڑی حیدر بیگ پر رکی۔ جمیلہ اسے ساتھ لے کر نیچے اتر گئی۔ بدرالدین کے لیے واپس شادپور جانا کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا۔ جمیلہ نے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ رات کی تاریکی میں وہ لوگ بڑھتے رہے۔ پھر جمیلہ ایک جگہ پہنچ کر رکی۔ یہ قبرستان کا دروازہ تھا۔ بدرالدین کافی حیران نظر آ رہا تھا۔ قبرستان میں آگے بڑھ کر وہ ایک قبر کے نزدیک پہنچی۔ پھر اس نے رک کر ڈبڈبائی نگاہوں سے بدرالدین کو دیکھا اور بولی، وعدہ کر چکے ہو کہ اپنی زندگی سنوارو گے، بہت اچھے ہو تم، کاش بہت پہلے مجھے ملتے، مگر تمہارا گھر کہاں ہے؟ یہ اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور پھر جھک کر قبر کا تعویذ اس طرح اٹھا دیا جیسے کسی صندوق کا ڈھکن ہو۔ بدرالدین دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ خدا حافظ بدرالدین، میرا گھر دیکھ لیا تم نے؟ میں یہیں رہتی ہوں۔ مجھ سے مذاق کر رہی ہو جمیلہ؟ نہیں بدرالدین، زندگی نے مجھ سے مذاق کیا ہے، میں مر چکی ہوں، اس نے کہا اور تعویذ کا ڈھکن پوری طرح کھول کر قبر میں لیٹ گئی۔ بدرالدین دہشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے جھانک کر تعویذ کے اندر دیکھا تو سفید کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ لیکن بدرالدین اس سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوا۔ کاش میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان سکتا، یہ کہہ کر اس نے تعویذ کا ڈھکن بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تمہارا گھر دیکھ لیا ہے جمیلہ، خدا حافظ، میں آتا رہوں گا جمیلہ، میں آتا رہوں گا، یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ پڑا۔ حویلی سردار علی میں جو کچھ ہوا تھا وہ ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ ایک انسانی زندگی چلی گئی تھی، نور جہاں، جو بالکل نوخیز اور نوجوان تھی۔ اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، وہ خواہ ہی ماری گئی تھی۔ چودھری سردار علی سینہ پیٹ کر کہہ رہا تھا کہ جو کچھ کیا تھا وہ تو میں نے کیا تھا، میری بچی کیوں نشانہ بن گئی؟ اس بات کے جواب تو بہت سے دیے جا سکتے تھے، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ حویلی میں کوہرام مچا تو پولیس کو بھی کہیں سے اطلاع مل گئی۔ حویلی سے اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ پولیس پہنچ گئی اور چونکہ اس گھر میں ایک پراسرار قتل ہوا تھا اس لیے پولیس نے کسی کی نہ مانی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی گئی اور ڈاکٹر بھی چکرا کر رہ گئے تھے۔ تفتیش کے دوران ہی وہ مقدمہ علم میں آیا جو احمد دین کے خلاف تھا، جس نے رجب شاہ کو قتل کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں احمد دین کو پھانسی دی گئی تھی، اور چودھری نظام الدین نے اخبارات کو بیانات دیے تھے کہ احمد دین بے گناہ ہے اور اسے موت کی سزا دلوانے میں بڑے چودھری سردار علی کا ہاتھ ہے۔ اگر احمد دین کو سزائے موت ہوئی تو یہ پورا خاندان بھی موت اپنا لے گا، اور اس کے بعد اس خاندان کا بچہ بچہ چودھری سردار علی کے خاندان سے انتقام لے گا۔ اس انتقام کا تھوڑا سا پہلو تو سامنے آیا تھا، یعنی چودھری سردار علی کو حویلی میں نظر آنے والی وہ پراسرار ملازمہ جس نے کہا تھا کہ وہ نظام الدین کی بیٹی ہے اور اپنا انتقام لینے آئی ہے۔ چودھری سردار علی نے پولیس کو بتایا تھا کہ کس طرح وہ لڑکی حویلی میں 2-3 بار نظر آئی تھی۔ بظاہر کو یہ کوئی دلچسپ اور پراسرار کہانی نظر آتی تھی، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جن کا اس کہانی کے کرداروں سے کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ پہلا واسطہ سردار علی کو ہی پڑا تھا، یا پھر نوجوان نور جہاں کو، جو بیچاری دنیا میں کسی کو کچھ بتانے کے لیے موجود نہ تھی اور صرف اپنے باپ اور بھائیوں کی لالچ کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس نے زرعی یونیورسٹی لاہور سے جمیلہ کی تصویریں حاصل کی تھیں۔ یہ تصویریں چودھری سردار علی کو دکھائی گئیں تو اس نے فوراً ہی پہچان لیا اور گھگھیائی ہوئی آواز میں بولا، یہی تھی وہ، ہائے اب کیا ہوگا؟
ان ساری کہانیوں کے منظر عام پر آنے کے بعد بدرالدین کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس رات ٹرین سے اترنے والی جمیلہ کون تھی۔ بدرالدین کا دل خون کے آنسو رو دیا تھا۔ جمیلہ کے الفاظ اسے یاد آتے تھے تو اس کا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ 3-4 دن کے بعد وہ گھڑی حیدر بیگ پہنچ گیا۔ شام کے سناٹوں میں سفر کرتا ہوا قبرستان میں داخل ہوا اور پھر جمیلہ کی قبر پر جا بیٹھا۔ جمیلہ، یہ تھی تمہاری کہانی؟ تم نے مجھے زندگی بنانے کے لیے کہا تھا، لیکن مجھے بتاؤ میں کس کے لیے زندگی بناؤں؟ جمیلہ، میری تقدیر میں شاید یہی لکھا تھا۔ ماں تھی جو میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھی، وہ چلی گئی۔ جمیلہ، میں برا انسان نہیں ہوں، اب زندگی کا بقیہ وقت تمہاری یاد میں ہی گزرے گا۔ جمیلہ کی قبر پر بیٹھ کر وہ زار و قطار رو دیا تھا۔ پھر اس نے کہا تھا، میرا خاندان یہاں آباد ہے جمیلہ، میں معلوم کروں گا کہ نظام الدین، احمد الدین اور باقی لوگوں کی قبریں کون کون سی ہیں۔ جمیلہ، میں ان قبروں کی دیکھ بھال کروں گا، ہر جمعرات کو تم میرا انتظار کرو۔ میں تم سے یہ فرمائش کبھی نہیں کروں گا جمیلہ کہ ایک بار پھر میرے لیے ایک روح کی شکل میں سامنے آ جاؤ، مجھ سے بات کرو جمیلہ۔ اگر تم خود ایسا کر سکتی ہو تو زندگی بھر تم سے کچھ نہیں چاہوں گا، سوائے اس کے کہ تمہیں ایک نظر دیکھ لیا کروں۔ بدرالدین کی آہوزاری ایسی تھی کہ کوئی بھی صاحب دل یہاں ہوتا اور اس کی باتیں سنتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، اور بہرحال یہ ایک بڑا المیہ تھا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ چودھری سردار علی تو اب بستر سے ہی لگ گیا تھا، بہت ہی تھکا تھکا اور بیمار رہنے لگا تھا۔ بیٹوں نے شہر میں کاروبار کر رکھا تھا۔ اس حادثے کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک دن حیدر علی اپنے آفس میں بیٹھا کاروباری ڈیلنگ کر رہا تھا کہ ملازم نے ایک شخص کے آنے کی اطلاع دی۔ کون ہے؟ کارڈ نہیں بھیجا؟ نہیں جناب، اچھا شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، کہہ رہا تھا بہت ضروری کام ہے، اچھی حیثیت کا مالک معلوم ہوتا ہے سر جی، بلاؤ، حیدر علی نے کہا اور ایک فائل میں مصروف ہو گیا۔ آنے والا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور پھر کرسی گھسیٹ کر سامنے بیٹھ گیا۔ حیدر علی گردن جھکائے فائل کے کاغذات میں الجھا ہوا تھا۔ فائل بند کر کے اس نے گردن اٹھائی اور بولا، جی؟ لیکن اس جی کے ساتھ ہی جیسے اس کی سانس بند ہو گئی۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، یہ احمد دین تھا۔ احمد دین کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید نظر آ رہا تھا۔ خون کا ایک قطرہ اس کے جسم میں موجود نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بھیانک انداز میں چمک رہی تھیں۔ حیدر علی کی تو آواز ہی بند ہو گئی تھی، اسے یوں لگا جیسے اس کے اعصاب سن ہو گئے ہوں۔ حالانکہ برابر میں گھنٹی کا بٹن لگا ہوا تھا، لیکن ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہل رہے تھے۔ گھنٹی کا بٹن کون دباتا؟ احمد دین کی آواز ابھری، آغاز ہو گیا ہے حیدر علی، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستے ہیں، تمہارے خاندان کا کوئی بھی فرد زندہ نہیں بچے گا۔ میرے باپ نے عہد کیا تھا اور اس عہد کو پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، بلکہ میری ذمہ داری تو کچھ زیادہ ہی ہے۔ بابا نے تم دونوں کو میرے کھاتے میں رکھا ہے، یعنی تمہارا بھائی صفدر علی اور تم بھی۔ تم دونوں کی ہلاکت میری ذمہ داری ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ بات ختم ہو گئی، ابھی تو آغاز ہوا ہے، انجام اچھا نہیں ہوگا، بس اطلاع دینے آیا تھا تمہیں۔ یہ کہہ کر احمد دین اپنی کرسی سے اٹھا، دروازے کی طرف جانے کے بجائے اس نے کھڑکی کا رخ کیا۔ یہ کھڑکی عقبی سمت میں کھولتی تھی اور کافی بلندی پر تھی۔ حیدر علی کی گردن اس کے ساتھ ساتھ گھوم گئی۔ تب اس نے وہ عجیب و غریب منظر دیکھا اور دہشت سے اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ احمد دین اس کھڑکی میں داخل ہوا تھا اور پھر اس کا جسم آرام سے اس کھڑکی سے پار ہو گیا جیسے وہ کوئی ہوا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی حیدر علی بے ہوش ہو کر کرسی سے نیچے گر پڑا تھا۔ اسے گھر تک پہنچانے کے سلسلے میں دفتر کے سٹاف نے ہی کام کیا تھا۔ حیدر علی بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ گھر پر ڈاکٹر کو بلایا گیا اور اسے انجیکشن وغیرہ دیے گئے۔ صفدر علی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے صفدر علی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ بس اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میرا خیال ہے میں کچھ دن کے لیے بستی چلا جاؤں، شادپور۔ چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ صفدر علی بیچارے کو تو حقیقت معلوم نہیں تھی، یہ دوسرا بے گناہ تھا جو باپ اور بھائی کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوا تھا۔ بہرحال حیدر علی شادپور چل پڑا۔ یہاں آ کر بھی اس نے 2 دن کسی کو کچھ نہ بتایا تھا، لیکن تیسرے دن اس نے اپنی بیوی کو تفصیل بتا دی۔ فردوس جہاں چکرا کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ حیدر علی، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، اس حویلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ میرا ساتھ چھوڑ دو گی فردوس جہاں؟ یہ بات نہیں ہے، یہاں بھی ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے، فردوس جہاں نے کہا۔ حیدر علی چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، کیا؟ فردوس جہاں کچھ دیر تک خوفزدہ نگاہوں سے حیدر علی کو دیکھتی رہی، پھر بولی،
بائیں باغ میں وہ خشک حوض کے دوسری طرف جو پھول کھلے ہوئے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ پھولوں کا وہ کنج میں نے ہی لگوایا تھا؟ میں وہاں اکثر جاتی رہتی ہوں۔ اس دن دوپہر کے وقت میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے یوں ہی باہر نگاہ ڈالی تو پھولوں کے کنج کے پاس مجھے ایک عورت نظر آئی۔ دیہاتی قسم کی عورت تھی، سادہ سا لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس نے ایک بچی کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ بچی کی عمر 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وہ پھولوں کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں سمجھی کہ بستی کی کوئی عورت ہے اور پھول چرانے آئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں ان پھولوں پر جان دیتی ہوں۔ میں تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور پھر تیز رفتاری سے چلتی ہوئی پھولوں کے اس کنج کے پاس پہنچ گئی۔ عورت مجھے دیکھنے لگی تھی۔ تم یقین کرو بڑا عجیب سا چہرہ تھا، اتنا عجیب کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ خوبصورت عورت تھی لیکن چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ بچہ بھی پیارا تھا۔ میں نے اس سے درست لہجے میں پوچھا کہ کیا وہ پھول توڑنے آئی ہے تو وہ مسکرا دی۔ اس کے دانت بے حد سفید تھے اور ہونٹ ایسے سرخ تھے جیسے خون میں رنگے ہوئے ہوں۔ اس نے کہا، ہمیں پھولوں کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے بیگم جی، ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں۔ حسینہ نام ہے ہمارا بیگم جی۔ آپ کے سسر نے ہمارے شوہر کو موت کی سزا دلوا دی تھی۔ ہم نے قسم کھائی تھی کہ آپ سے بدلہ لیں گے، تو ہم آ گئے ہیں بیگم جی۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ جمیلہ اپنا کام پورا کر چکی ہے، اب ہم بھی اپنا فرض پورا کریں گے۔ اسی وقت پیچھے سے فیروزہ نے مجھے آواز دی اور میرا چہرہ اس طرف گھوم گیا۔ فیروزہ میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر پھر اس عورت کی طرف دیکھا۔ یقین کرو وہاں کسی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حیدر علی خوفزدہ نگاہوں سے بیوی کو دیکھنے لگا۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ احمد دین کی بیوی کا نام حسینہ ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد فردوس جہاں نے پھر کہا، نور جہاں کی موت جیسے ہوئی ہے اسی نے سب کے حواس چھین لیے ہیں، اور اب تم یہ کہانی سنا رہے ہو۔ میں کہتی ہوں کہ ہم سب کا کیا بنے گا؟ تمہارے ابا نے تھوڑی سی زمینوں کی لالچ میں آ کر سب کو عذاب میں ڈال دیا ہے۔ زندہ لوگوں سے بچاؤ کا بندوبست بھی کر لیا جائے، مگر ان مظلوم روحوں کا کیا کیا جائے؟ میں تو اپنے میکے جا رہی ہوں۔ حیدر علی مجھے گھر بھجوا دو۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر میں بھی مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ تم یقین کرو یہ طویلے کی بلا بندر کے سرائی ہے۔ ابا جی نے اپنا کھیل کھیل کر سب کی گردن پھنسا دی ہے۔ وہ تم باپ بیٹا جانو، مجھے پہنچا دو میرے گھر۔ تھوڑا سا صبر کرو فردوس، ذرا ابا جی سے بات کر لوں۔ اور اسی شام حیدر علی نے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر کہا، ابا جی بات ایک نور جہاں کی موت کی ہی نہیں ہے۔ میری بہن سب سے پہلے موت کی گھاٹ اتر گئی۔ وہ خونی خاندان ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ ابا جی اتنی زمینیں ہیں ہماری، کیا کریں گے ہم سب ان زمینوں کا؟ بلا وجہ اس چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے ہم نے خاندان کو موت کی گھاٹ سلا دیا، اور اب ابا جی جو کچھ ہو رہا ہے آپ خود دیکھ لیجئے۔ مجھے ہی برا بھلا کہتے ہو؟ اگر تم دونوں کھڑے ہو کر کہتے کہ ابا جی ایسا مت کرو تو بھلا میں کیا انکار کرتا؟ میں تو خود بیمار آدمی ہوں، تم بھی تو میرے لالچ میں شریک تھے۔ ابا جی وہ ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ احمد دین کی روح میرے پاس آئی تھی، وہ ہم سب کو مار دیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں۔ احمد دین کی بیوی حسینہ فردوس کے پاس آئی تھی۔ حیدر علی نے ساری کہانی چودھری سردار علی کو سنائی اور چودھری سردار علی دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فردوس گھر جانا چاہتی ہے، اسے گھر بھجوا دوں اگر آپ کہیں تو؟ بھجوا دو بیٹا، مگر یہ کوئی حل نہیں ہے۔ ارے کوئی ملا سے آنا تلاش کرو، کسی سے بات کرو۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو روحوں کو باندھ دیتے ہیں، حاضرات کرتے ہیں اور ان سے معاہدے کر لیتے ہیں۔ وہ کچھ کرو، ایسا کرتے ہیں گڑی حیدر بیگ چلتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ حیدر علی لوگوں سے بات کرو، کچھ بزرگوں سیانوں کو بلاؤ، صلاح مشورے کرو کہ کوئی ہماری اس مشکل سے ہمیں نجات دلا دے۔ نیا کھیلنا شروع کریں ابا جی، یہ سب کے سب کھاؤ پیر ہوتے ہیں، آگے آئیں گے دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے اور ناکامی سے گردن جھکا کر چلے جائیں گے۔ نہیں ابا جی ایسا مت کریں، کچھ اور کرتے ہیں، کچھ اور سوچتے ہیں۔ سوچو سوچو بیٹا، اگر میں کچھ کہوں گا تو بعد میں کہو گے کہ ابا جی آپ ہی نے نہیں چلنے دی تھی۔ بہرحال بڑے خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی، ہر شخص خوفزدہ تھا۔ بہویں تو خاص طور سے کہتی تھی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، جرم ابا جی نے کیا اور بھگت رہے ہیں گھر کے سارے لوگ۔ مگر بھگتنا تو تھا ہی، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا۔ بات حیدر علی ہی کی نہیں تھی، صفدر کے لیے بھی اتنا ہی خطرہ تھا۔ ادھر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ادھر فردوس بیگم نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ وہ اپنے گھر جائے گی۔ چنانچہ سب سے پہلے فردوس بیگم کو گھر بھجوا دیا گیا اور اس کے بعد چودھری سردار علی اپنا منصوبہ بنا کر حیدر علی کے ساتھ ایک بار پھر گھڑی حیدر بیگ چل پڑا۔ راستے میں حیدر علی نے چودھری سردار علی کو سمجھاتے ہوئے کہا، اب بستی جا کر یہ کہنا مت شروع کر دینا ابا جی کہ رجب شاہ کو آپ نے قتل کرایا تھا،
اس قتل کا اعتراف مت کر لینا ورنہ ہتکڑیاں پڑ جائیں گی ہم سب کو۔ ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتروایا ہے ہم نے۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہتے ہو، سمجھاتے رہا کرو بیٹا مجھے، بوڑھا ہو چکا ہوں، دماغ خشک ہو گیا ہے، کام نہیں کرتا۔ ارے اب تو تم بچوں ہی کا دور ہے، منع کرتے زمینوں کے لیے تو کبھی ضد نہ کرتا۔ پچھلی باتوں کو چھوڑیں ابا جی، اب آگے کی سوچیں۔ گھڑی حیدر بیگ پہنچ کر حیدر علی کے مشورے سے گھڑی حیدر بیگ کے بڑے بوڑھوں کو ڈیرے پر دعوت دی گئی۔ بڑا اہتمام کیا گیا ان کے لیے۔ حالانکہ گھڑی حیدر بیگ میں چودھری سردار علی کے لیے بڑی نفرت پائی جاتی تھی، لوگ اس بےکس اور مجبور گھرانے کی موت کو نہیں بھول سکے تھے، جس کے گھر کا چراغ بجھا کر چودھری سردار علی نے باقی سب کی زندگی بھی چھین لی تھی۔ لوگوں کو یقین تھا کہ احمد دین نے رجب شاہ کو قتل نہیں کیا تھا۔ بہرحال جو اہتمام کیا گیا تھا اس میں سے کسی نے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ بڑے بوڑھوں کے ساتھ نوجوان بھی جمع ہو گئے تھے۔ چودھری سردار علی نے کہا، بھائیوں میں نے آپ لوگوں کو ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ کہیے چودھری صاحب کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ نہیں بھائی تمہارے لیے حکم نہیں ہے، اصل میں مجھے خواب میں نظام دین بار بار نظر آتا ہے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ اسے غلط فہمی تھی کہ رجب شاہ کے قتل کے الزام میں نے احمد دین کو پھانسی دلوائی ہے۔ ان لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی تھی کہ میں نے ان کی فصلوں کو آگ لگوائی تھی۔ ارے بابا ہم کسان مزدور قسم کے لوگ بھلا فصلوں کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ یہ فصلیں تو ہماری اولاد کی طرح ہوتی ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ نظام دین کی زمینوں پر ایک چھوٹی سی جگہ میں مدرسہ بنوا دوں اور اس میں دین کی تعلیم دلوانے کا بندوبست کر دوں۔ خرچہ میری ذمہ، بستی کے بچے دینی تعلیم حاصل کریں گے اور نظام دین کے خاندان کو ثواب پہنچائیں گے۔ کچھ نہ کچھ تو بھلا ہوگا۔ کل سے زمینوں کی صفائی کا کام شروع ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ بستی میں موجود نوجوان مزدور کل سے کام پر لگ جائیں۔ صبح کو حیدر علی وہاں پر ہوگا، مزدوروں کو پوری اجرت دی جائے گی، زمینوں کی صفائی کر کے وہاں تھوڑے دن کے اندر مدرسے کا کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ قبرستان میں ان لوگوں کی قبر کے گرد احاطہ بنوا کر ان کے مزار پکے کروا دیے جائیں۔ بھائیوں اور کیا کر سکتا ہوں؟ اور ان روحوں کے لیے جنہوں نے غلط فہمی میں آ کر اپنی جانیں اپنے ہاتھوں سے قربان کر دی ہیں۔ بہرحال مجھے بڑا دکھ ہے۔ بزرگ تو مصلحتاً خاموش رہے، لیکن ایک پرجوش نوجوان بول پڑا، چودھری صاحب روحوں کے ساتھ بھی مکاری کریں گے؟ کھیتوں میں آگ آپ نے لگوائی، رجب شاہ کو آپ نے قتل کرا کر احمد دین کا اس کے قتل کے الزام میں پھنسایا، سارے کام تو آپ نے خود کیے ہیں، اس کے بعد آپ ان کی روحوں کو خوش کرنے نکلے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ خبر پہنچ چکی ہے کہ آپ کی بیٹی مر گئی ہے۔ چودھری صاحب مکافات عمل تو ہوتا ہی ہے، آپ کچھ بھی کر دیں، ضمیر کو مار دیا ہے آپ نے تو سب کچھ مار دیا ہے۔ بیٹا جوانی کا جوش ایسا ہی ہوتا ہے، پر میں کچھ نہیں کہوں گا تم سے، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا ہے، جو دل چاہے کہہ لو۔ بستی کے لوگوں مجھے مزدور چاہیے، جو میں نے سوچا ہے وہ کام میں پورا کروں گا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، سب لوگ واپس لوٹ گئے تو چودھری سردار علی نے حیدر علی سے کہا، سب کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، ہم نے جو کچھ سوچا ہے اس پر کل سے عمل شروع کر دیا جائے۔ اور مزدوروں کا ملنا کون سی مشکل بات تھی، دور ہی ایسا ہے، سب سے بڑا مسئلہ پیٹ کا ہوتا ہے، بے روزگاری اور بھوک ہر قسم کے جذبوں کو سلا دیتی ہے۔ بے شمار نوجوان جلے ہوئے کھیتوں کی صفائی میں مصروف ہو گئے۔ حیدر علی اپنی نگرانی میں کام کروا رہا تھا، زمینیں ایک طرح سے لاوارث ہی پڑی ہوئی تھیں، لیکن جب مدرسے کی بننے کی بات آئی تو کچھ بزرگوں نے کھڑے ہو کر کہا، تم کس حق کے تحت زمین پر مدرسہ بنوا رہے ہو؟ یہ لاوارث ہے اور ابھی تک سرکار نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان زمینوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا تمہارا حق نہیں ہے چودھری سردار علی، لیکن اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھلا کون روکنے والا ہے؟ البتہ اگر کبھی اس سلسلے میں سرکاری طور پر کوئی کارروائی ہوئی تو ہم سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ درخواست کریں گے کہ ایک لاوارث زمین پر ایک بڑے زمیندار نے قبضہ کر کے اپنی منمانی شروع کر دی ہے۔ لو نیکی کرو تب بھی گناہ، باہر میں جاؤ، بچے دینی تعلیم حاصل کرتے تو تم لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا۔ پہلے اپنا دین دنیا ٹھیک کر لو چودھری صاحب، کسی نے کہا۔ تب چودھری نے جل کر حیدر علی سے کہا، ٹھیک ہے حیدر علی، ایک تو اپنا پیسہ لگاؤ، اوپر سے ان لوگوں کی فضول باتیں سنو۔ قبروں کی تعمیر کا کام تو تم شروع کرا ہی دو، وہاں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، وہ زمین تو سرکار کی نہیں ہے۔ بھئی ہم دوست کی خاطر، محبت کی خاطر ان قبروں کو پختہ کروا رہے ہیں۔ چودھری سردار علی نے کہا، پھر بولا، اور میں خود اس کام کی نگرانی کروں گا۔ ٹھیک ہے ابا جی، میں مزدوروں کو بلوا لیتا ہوں، حیدر علی نے جواب دیا۔
بدرالدین کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس کے دل پر ایسا اثر ہوا تھا کہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہی چھن گئی تھی۔ 4-5 دن کے بعد وہ پھر گھڑی حیدر بیگ پہنچ گیا۔ کسی اور سے اس کی کوئی شناسائی نہ تھی، قبرستان ہی جاتا تھا، بہت سے پھول لے کر گیا تھا اور شام کے جھٹپٹوں میں کسی آوارہ روح کی مانند قبروں کے درمیان بھٹکتا ہوا آخرکار جمیلہ کی قبر پر پہنچ گیا تھا۔ پھولوں کو ایک طرف رکھ کر بولا، جمیلہ، بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ تم اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی روح کو مجسم کر کے شادپور پہنچی تھی، وہ تمہارا اپنا کام تھا۔ میں نہیں جانتا کہ روحوں کو کسی کام کی تکمیل کے لیے اجازت درکار ہوتی ہے یا نہیں، لیکن میں نے تمہیں مجسم دیکھا تھا اور تم رحمت چچا کے ساتھ تانکے میں بیٹھ کر حویلی سردار علی پہنچی تھی۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو پھر تم مجھے ملو؟ جمیلہ، ممکن ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ کوئی جواب، کوئی آہٹ، کوئی سرگوشی نہ سنائی دی، البتہ مدھم مدھم ہوا چلنے لگی جو آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی، اور پھر بدرالدین اچھل پڑا۔ ان ہواؤں نے ایک سرگوشی کی سی کیفیت اختیار کر لی تھی۔ وہ الفاظ اور وہ مترنم لہجہ اسے صاف سنائی دیا تھا، نہیں بدرالدین، روحیں جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو انہیں بہت سے اختیارات حاصل نہیں ہوتے، روحوں کی کہانی ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ تو ایک جذبہ تھا، ایک مقصد تھا جس کی تکمیل کی اجازت ملی تھی۔ ہم زندہ افراد سے روحانی رابطہ تو رکھ سکتے ہیں، ہم ان کے سامنے مجسم نہیں ہو سکتے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی۔ بدرالدین، ایک روح سے محبت بے مقصد ہے، مجھ سے محبت نہ کرو، وہ لا حاصل ہے۔ بدرالدین کو یہ آوازیں ہواؤں کی سرگوشیوں کی شکل میں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اس کی روح محبت کے جذبے سے سرشار ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، جمیلہ، یہ ایک نئی کہانی ہوگی کہ کسی انسان نے ایک روح سے محبت کا آغاز کیا ہے اور اس محبت کو انتہا تک پہنچا دیا۔ میری تعلیم بہت معمولی سی ہے، میں اپنے علم کی بدولت ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا احساس بول رہا ہے۔ محبت کے جذبے روحانی حیثیت ہی رکھتے ہیں۔ اگر قدرت میری سچائیوں کو قبول کر لیتی تو قدرت کی معجزہ نمائی سے کوئی بات بعید نہیں ہے۔ تم روح ہو جمیلہ، میں تمہیں جسمانی حیثیت سے نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی مجبوریوں کی بنا پر مجسم میرے سامنے نہ آؤ، لیکن میں تمہارے تصور سے محبت کرتا رہوں گا اور اس محبت کی ایک مثال قائم کروں گا، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ اس نے جمیلہ کی قبر پر پھول چڑھائے اور پھر ان قبروں پر بھی جو جمیلہ کے اہل خاندان کی تھیں اور جن کی نشاندہی جمیلہ نے کی تھی۔ فاتحہ خوانی کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ آیا، لیکن غیر مطمئن نہیں تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے جمیلہ ریلوے اسٹیشن پر اسے ساتھ ساتھ چھوڑنے آئی ہو۔ ایک بھینی بھینی سی خوشبو، ایک ہلکی سی چاپ، ہوا کی سرسراہٹوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی، اور جب وہ ٹرین میں واپسی کے لیے بیٹھا تو اس کے کانوں میں ایک سرگوشی ابھری، خدا حافظ بدرالدین، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر بھی توجہ دو۔ قلی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ کے سارے بندے جو زندگی سے دو چار ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ تمہیں تمہارا اصل مقام ملے۔ بے شک شادپور نہ چھوڑنا، لیکن اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ بڑے واضح الفاظ تھے۔ بدرالدین نے آنکھیں بند کر کے اپنی سیٹ کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ ڈیرے پر چودھری سردار علی ایک پلنگ پر بیٹھا ہوا خلا میں گھور رہا تھا۔ پاس رکھے ہوئے حقے سے دھوئیں کی ایک لکیر چکراتی ہوئی فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ خمیرے کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور چودھری کی سوچیں نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہی تھیں۔ رہ رہ کر بیٹی کا خیال دل میں آ رہا تھا۔ قاتل روح نے نہ جانے کس طرح اسے چھت کے کنڈے سے لٹکا کر زندگی سے محروم کیا تھا۔ کوئی انسانی عمل تو لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی سازش کے بارے میں سوچا جائے۔ خون کا ایک قطرہ بھی زمین تک نہیں آیا تھا جبکہ گردن کٹی ہوئی تھی۔ آہ، میری نور جہاں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ہوا تو یہ میری ہی وجہ سے تھا، اور اب وہ قاتل روحیں سب کی جان کے در پہ ہیں۔ بیٹے سعادت مند تھے، باپ کی ہر الٹی سیدھی بات برداشت کر لیا کرتے تھے۔ حیدر علی نے مزدوروں کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دی تھی۔ 3-4 دن سے پہلے یہ کام مشکل تھا، حالانکہ اسے شہر جا کر اپنے کاروبار کو بھی دیکھنا تھا۔ کئی دن سے الجھا ہوا تھا، پہلے شادپور میں اور اب کھڑی حیدر بیگ میں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ شہر جاتے ہوئے خوف کا ایک احساس دامن گیر تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ لمحات یاد آتے تھے جب احمد دین اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ کوئی اور بات تو سوچی ہی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ واپس وہ آفس کے دروازے سے نہیں نکلا تھا، بلکہ وہ کھڑکی سے ریزہ ریزہ ہو کر نکل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو روحیں اس طرح ہر جگہ آ سکتی ہیں، انہیں فردوس کے گھر پہنچنا کون سا مشکل ہوگا۔
اس وقت بھی اس نے باپ کو دیکھا جو ویران سا بیٹا خلا میں گھور رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سردار علی کے پاس پہنچ گیا اور پھر اسے آواز دی، ابا جی۔ چودھری سردار علی نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، ہاں بیٹا آؤ بیٹھو۔ ابا جی ایک بات بتائیں، ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمیں کیا دقت ہو سکتی ہے؟ سمجھا نہیں بیٹے۔ ابا جی آپ نے ان لوگوں کی باتیں کیوں مان لی؟ ہم تو نیک کام ہی کر رہے تھے۔ اب اگر اس طرح ان لوگوں کے روکنے سے رک جائیں تو لعنت ہے ہماری چودراہٹ پر۔ مدرسہ بنوا رہے تھے ہم وہاں، زمینیں کسی کے باپ کی ملکیت تو نہیں ہے، اور ہم کون سا ان زمینوں پر قبضہ کر رہے تھے؟ چودھری سردار علی نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور بولا، بیٹا قبضہ ہی تو کر رہے تھے جس کے نتیجے میں یہ مصیبت بھگتنا پڑی۔ کاش میں یہ لالچ نہ کرتا۔ اللہ نے جسے جو چیز عطا کی ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہی ہے۔ یار میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، کون روکے گا مجھے وہاں مدرسہ بنوانے سے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے لالچ سے یہ کام کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہوں جنہیں اپنے ہاتھوں سے تو نہیں مارا ہم نے، لیکن انہیں ہماری وجہ سے دنیا چھوڑنی پڑی۔ بات تو اصل میں یہی ہے حیدر علی کہ ہم سچ کو قبول نہیں کر سکتے۔ رجب شاہ کو بہرحال قتل ہم نے ہی کروایا تھا اور الزام احمد دین پر آ گیا تھا۔ ابا جی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، آپ بار بار یہ بات زبان سے نہ نکالا کرو۔ او یارا اس وقت دیواریں کدھر ہیں بتا؟ تیرے آگے پیچھے ہیں؟ میرے آس پاس تو نہیں ہیں۔ مجھے ہی نصیحت کرتے رہتے ہو سارے کے سارے۔ ایسا نہیں سوچا تھا یار میں نے، ہائے میری نور جہاں چلی گئی۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، زمینوں کی صفائی تو ہو گئی۔ جی اب کیا کریں ابا جی؟ یوں کرو کسی مولوی کو پکڑو جو وہاں زمینوں پر بیٹھ کر پڑھائی کرے، پھر ہم وہاں اپنے بندوں سے چارے کی پنیری لگوا دیں گے اور اعلان کر دیں گے کہ یہ زمین صرف نظام دین کے ایصال ثواب کے لیے کام میں لائی جائے گی۔ یہاں جانوروں کا چارہ اگے گا اور لوگوں کو مفت دیا جائے گا، بعد میں دیکھ لیں گے سب کچھ۔ مولوی امام علی نے کھیتوں کے بیچوں بیچ بیٹھ کر پڑھائی شروع کر دی۔ دوسری طرف دوسرا کام بھی شروع ہو گیا۔ قبرستان میں ریت اور سیمنٹ کے ٹرک خالی ہونے لگے، سنگ مرمر کی سلوں کی کٹائی کا کام شروع ہو گیا، قبروں کے گرد چونے سے لائنیں ڈالنی شروع کر دی گئیں۔ 3 دن اس کام کو شروع ہوئے ہو گئے اور پھر چوتھی رات رد عمل کا آغاز ہوا۔ اس وقت یہاں کام کرنے والے مزدور کھانے پینے سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک مزدور کی نظر ایک قبر کی طرف اٹھ گئی۔ قبر کے اوپری حصے سے ایک روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ مزدور نے چونک کر یہ روشنی دیکھی اور پھر اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے مزدور سے بولا، جمالے ذرا ادھر دیکھنا۔ دوسرے مزدور نے اس کے اشارے پر اس روشنی کی طرف دیکھا۔ پہلے تو یہ خیال گزرا کہ قبر کی دوسری طرف شاید کوئی مزدور بیٹھا ہوا ہے جس نے سگریٹ یا بیڑی سلگانے کے لیے ماچس جلائی ہے، لیکن یہ ماچس کی روشنی نہیں تھی، کیونکہ یہ روشنی سفید رنگ کی تھی اور شعلہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ یہ شعلہ کافی بلند ہو گیا اور اس کے بعد دوسرے تمام مزدور بھی اس طرف متوجہ ہو گئے، لیکن اس وقت ان کے چہرے دہشت سے سکڑ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ آس پاس کئی قبروں سے ایسی ہی سفید روشنی بلند ہو رہی ہے، اور پھر سفید روشنی کی چھاؤں میں سفید لباس میں ملبوس کچھ انسانی سائے نظر آئے۔ مزدوروں کی تو گھگی بند گئی اور وہ پوری طرح دہشت زدہ ہو کر قبرستان کے گیٹ کی طرف دوڑے، لیکن ٹھیکیدار وہیں رکا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان سایوں کو دیکھتا رہا۔ تب ایک آواز ابھری، یہ سب مت کرو بھائی، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں زندگی سے محروم کیا اور اب یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ ملیں تو ان سے کہہ دینا کہ انہوں نے اپنی تقدیر خراب کر لی ہے، ایسے تو نہیں سمجھیں گے وہ۔ آپ لوگ جاؤ، دشمن کا حرام پیسہ ہم اپنے اوپر نہیں خرچ کرنے دیں گے، اور سنو اگر بہتری چاہتے ہو تو دوبارہ اس کام کے لیے ادھر کا رخ کبھی مت کرنا، تمہیں نقصان پہنچ جائے گا۔ اچانک ہی وہ سب روشنیاں بجھ گئیں جیسے بلب بند کر دیے گئے ہوں۔ ٹھیکیدار سکتے کے عالم میں کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ مزدوروں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں ٹھیکیدار ضرورت سے زیادہ دلیر تھا یا اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، لیکن جو الفاظ اس نے سنے تھے وہ اسے حرف بحرف یاد تھے، اور یہ الفاظ اس نے بمشکل تمام چودھری سردار علی کے ڈیرے پر جا کر اس کے بیٹے حیدر علی کو سنائے، اور حیدر علی نے ٹھیکیدار کو چودھری سردار علی کے سامنے پیش کر دیا۔ ارے تم بکنے دو انہیں، میں تمہیں حفاظت کے لیے مسلح گن مین دوں گا۔ چودھری صاحب گن مین مردوں پر گولیاں نہیں چلا سکتے، آپ خود تو مرو گے، ہمیں بھی مرواؤ گے۔ ہوگے چودھری تم اپنے گاؤں کے، ہم کسی کی چودراہٹ کو نہیں مانتے، مزدور بھی بھاگ گئے ہیں،
جاؤ کسی اور کو پکڑو، وہاں کوئی کام نہیں ہوگا۔ تم نے جو پیسے ہمیں ایڈوانس دیے ہیں نا وہ بہت کم ہیں، ہمارا نقصان پورا کرو یا پھر ایسا کرو کہ چل کر 4 راتیں ہمارے ساتھ قبرستان میں گزارو۔ تم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ ٹھیکیدار، جو پیسے تمہارے باقی رہ گئے ہیں وہ میں تمہیں دیے دیتا ہوں، حساب بتا دو۔ حیدر علی کو معلوم تھا کہ چودھری سردار علی کو چڑھ جائے گی اور پھر کچھ نئے جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہرحال اس نے مکمکہ کر لیا، ٹھیکیدار کو رقم دے دی گئی، مزدور پہلے ہی جا چکے تھے، ٹھیکیدار بھی چلا گیا۔ چودھری سردار علی خاموش بیٹھا ہوا تھا، پھر اس نے کہا، میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں جو ان کی دماغ ٹھیک کر دے۔ ابا جی کیوں کہ یہ کرائے پر پانی پھیر رہے ہیں، آپ روحوں سے لڑیں گے۔ حیدر علی کو وہ لمحات یاد تھے جب احمد دین اس کے دفتر میں آیا تھا، اس کی جان نکلی ہوئی تھی۔ ادھر فردوس جہاں نے جو کہانی سنائی تھی وہ بھی اس کے لیے بڑی ہولناک تھی۔ موبائل فون پر فردوس جہاں سے رابطہ تھا وہ اپنے میکے چلی گئی تھی۔ ادھر مولوی امام علی کھیتوں میں بیٹھے پڑھائی میں مصروف تھے، ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ اس دن بھی وہ بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے، عمر رسیدہ آدمی تھے، ویسے بھی عبادت میں زندگی گزاری تھی، ڈر خوف نہیں تھا۔ انہوں نے پڑھائی کے دوران پوری طرح عالم ہوش میں نظام دین، اس کے بیٹے احمد دین اور نظام دین کے گھر کی عورتوں کو دیکھا۔ کھیت کے بالکل کنارے چلے آ رہے تھے۔ پہلے تو مولوی امام علی حیران ہوئے کہ رات کے اس حصے میں یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور سیدھے کھیتوں میں کیوں گھسے چلے آ رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے نظام دین کو پہچان لیا۔ اس دوران نظام دین کا خاندان ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ مولوی امام علی، بڑی مہربانی کہ آپ نے ہماری روحوں کو ایصال ثواب کیا، لیکن آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، البتہ جن لوگوں نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے ان سے ہماری دشمنی پکی ہے، یہ دشمنی ختم نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ انہیں بتا دینا کہ ان زمینوں پر اب کبھی فصل نہیں ہوگی، کتنی ہی کوشش کر لیں وہ، ان کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ پیغام مولوی امام علی کے ذریعے چودھری سردار علی کو ملا اور چودھری سردار علی مزید خوفزدہ ہو گیا۔ تم پنیر ہی لگواؤ حیدر علی، اپنی سی کوشش تو کریں گے ہی۔ حیدر علی زندگی سے عاجز ہو رہا تھا۔ ادھر صفدر علی کے فون پر فون آ رہے تھے کہ یہاں کاروباری خرابیاں پیدا ہونے لگی ہیں، فوراً واپس آؤ، لیکن یہاں چودھری سردار علی کا غصہ تھا۔ بادل نخواستہ جوانوں کو تیار کیا گیا۔ بہت سے جوان ایسے تھے جو یہاں چارے کی پنیری لگاتے ہوئے رو رہے تھے۔ انہوں نے یہاں خود نظام دین اور اس کے پڑھے لکھے بیٹے احمد دین کو فصلیں اگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ صحیح معنوں میں نظام دین اپنی زمینوں کو باپ کی حیثیت سے ہی دیکھتا تھا۔ پنیری لگ گئی، لیکن اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا وہ بھی بستی والوں کے لیے باعث عبرت تھا۔ دوسرے دن انہوں نے دیکھا کہ پوری زمین پر لمبے لمبے کانٹوں والی ناگ پھنی کے پودے ابھر آئے ہیں، چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے بکھر گئے تھے اور ماحول اتنا بھیانک لگ رہا تھا کہ لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ حیدر علی نے باپ سے کہا، ابا گھر واپس چلو، کیوں یہاں سب کے سامنے مذاق اڑوا رہے ہو؟ کچھ نہیں کر پائیں گے ہم، یہاں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ چلو بھائی چلو، دیکھو کیا لکھا ہے تقدیر میں۔ چودھری سردار علی نے مایوسی سے کہا اور گھڑی حیدر بیگ سے خاصا عرصہ رہنے کے بعد واپس پلٹ پڑے۔ فردوس جہاں کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ذرا سی دیر نیند آتی تو خواب میں حسینہ کا چہرہ ابھر آتا، بچے کی انگلی پکڑے سامنے آ جاتی تھی اور پھر اس کی ہولناک باتیں بڑی خوفزدہ کر دینے والی ہوتی تھیں۔ اس دن بھی وہ شام کو اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس کے کہنے پر ماں نے اسے اوپر کی منزل پر کمرہ دیا تھا۔ بھائیوں نے یقین دلایا تھا کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں سونے کی بجائے باہر صحن میں سوئیں گے، اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہر بھائی رات کو آ کر کمرے میں اسے جھانک کر دیکھتا تھا، اسے دلاسے دیتا تھا۔ وہ سب کے سب بری طرح بگڑے ہوئے تھے اور چودھری سردار علی کو گالیاں دیتے تھے۔ بڑے بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ حیدر علی سے طلاق لے لے، لعنت بھیجے اس گھر پر جہاں روحوں کا بسیرا ہے، انہوں نے کیا ہے وہی بھریں، دوسرے کیوں مصیبت کا شکار ہوں۔ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن نہ جانے کیوں فردوس جہاں کے دل و دماغ پر ایک گہرا اثر تھا اور اس اثر سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ بات بالکل درست تھی، اس کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن گیہوں کے ساتھ تو گھن بھی پستا ہے اور وہ گھن ہی کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو اس شام وہ اپنے کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی ڈوبتے سورج کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اس نے دور سے ایک عورت کو آتے دیکھا۔ چھوٹے سے بچے کی انگلی پکڑے چلی آ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے کچھ نہ سوچا، لیکن پھر اچانک ہی اس کی نگاہوں میں حسینہ کا چہرہ گھوم گیا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ عورت نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنا داہنا ہاتھ فضا میں بلند کیا
دانت نکالے اور دہنا ہاتھ اس کی جانب ہلانے لگی۔ فردوس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ 100% وہ حسینہ ہی تھی اور اس نے فردوس جہاں ہی کو اشارہ کیا تھا۔ فردوس کی چیخ سن کر نیچے سے لوگ بھاگے اور آن کی آن میں اس کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اس سے پوچھ رہے تھے لیکن فردوس جہاں کی آواز بند ہو گئی تھی۔ وہ بس خوفزدہ نگاہوں سے اس طرف دیکھے جا رہی تھی جہاں اب حسینہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ سب نے دلاسے دیے اور سمجھایا اور کہا کہ یہ وہم ہے جو اسے خوفزدہ کر رہا ہے۔ بڑے بھائی نے بتایا کہ اس نے سب سے چھوٹے بھائی کو ایک جگہ بھیجا ہے، وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو گنڈے اور تعویذ کیا کرتے ہیں، انہیں بلایا گیا ہے اور وہ آئیں گے تو گھر کو محفوظ کر دیں گے اور پڑی ہوئی کیلیں ٹھوک کر حصار بندی کر دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک چودھری سردار علی کے خاندان کا تصفیہ نہ ہو جائے وہ فردوس جہاں کو اب واپس نہیں جانے دیں گے۔ اور پھر وہی ہوا۔ اسی دن کی صبح جب رات کو آخری بار کوئی 2 بجے کے قریب فردوس جہاں کے بھائی فردوس جہاں کا جائزہ لے کر گئے تھے اور وہ سکون کی گہری نیند سو رہی تھی، لیکن جب صبح کو اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ فردوس جہاں کے ہاتھ پاؤں مسحری سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کی گردن ایک طرف جھول رہی ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، منہ کھلا ہوا ہے لیکن خون کا ایک قطرہ بھی آس پاس نہیں ہے۔ ماں کے حلق سے ایک دلتوز چیخ نکلی اور وہ دوسرے ہی لمحے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ فردوس جہاں بھی نور جہاں ہی کی طرح ماری گئی تھی۔ بھائی دیوانے ہو گئے۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر بڑے بھائی نے فیصلہ کیا کہ چودھری سردار علی کے گھرانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ حیدر علی کو بھی تو اطلاع دے دو، بعد میں جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے، دوسرے بھائی نے مشورہ دیا۔ صفدر علی بہت پریشان تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو کچھ ہو رہا تھا اس کے اثرات کاروبار پر بھی پڑ رہے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے بڑی محنت سے کاروبار جمایا تھا اور ترقی کر رہے تھے۔ زمینوں وغیرہ سے ان کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی لیکن پچھلے کئی مہینوں سے وہ مشکل کا شکار تھے۔ چودھری سردار علی بیمار ہو کر اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد چودھری صاحب زمینوں پر گئے اور وہاں سے مصیبتیں گلے پڑ گئی تھیں، یہاں تک کہ چہیتی بہن جدا ہو گئی تھی۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، بڑی مشکل سے دل و دماغ پر قابو پایا تھا۔ اس وقت ایک اہم کاروباری معاملے میں حیدر علی کی ضرورت تھی لیکن وہ کڑی حیدر بیگ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک اہم شخص بیرون ملک سے آ رہا تھا جس کے ساتھ میٹنگ کے بہت سے کاروباری امور طے کرنے تھے۔ اس نے حیدر علی کو فون کیا، بھائی کیا پروگرام ہے؟ الیاس بیگ دبئی سے آ رہا ہے، اس سے بات کرنی ہے۔ میں کیا کروں صفدر، تم ہی بتاؤ۔ ابا جی گڑی حیدر بیگ میں جمے ہوئے ہیں اور یہاں سے ٹلنے کا نام نہیں لے رہے، کیا انہیں چھوڑ کر چلاؤں؟ آخر وہ اب وہاں کیا کر رہے ہیں؟ صفدر علی نے جھلائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بھوت کھیل رہے ہیں، بلکہ بھوتوں کو خوش کرنے کی کوشش میں طرح طرح کے کام کر رہے ہیں جو ہو نہیں پا رہے۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں صفدر علی، نور جہاں تو اس دنیا سے چلی ہی گئی اور جیسے وہ گئی ہے تمہیں معلوم ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے باپ کی ضدوں نے ہم سے ہماری بہن چھین لی ہے۔ اور صفدر علی ایک اور بات بتا دوں تمہیں، لکھ لو اسے کہ ہم سب بھی ایک ایک کر کے جانے والے ہیں۔ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے سے بلی بھاگ نہیں جاتی۔ جو نور جہاں کے ساتھ ہوا ہے وہی اب ہمارے ساتھ ہوگا۔ بابا ہو جائے، کم از کم جان تو چھوٹے۔ ارے کوئی کام کی بات ہو تو بندہ اور بھی کرے۔ تم ذرا دیکھو کسی کی زمینوں کو ہتھیانے کے لیے کیا ظلم ڈھائے گئے، اب جو کیا ہے وہ تو بھرنا ہی پڑے گا۔ مگر یہ عجب بات ہے حیدر علی کی کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ یار میں کیا کروں تم بتاؤ۔ فی الحال تم الیاس بیگ سے مل لو، تم اس کے ساتھ میٹنگ رکھ لو، میرا خیال ہے اسے تم آسانی سے مطمئن کر سکو گے۔ اس کے بعد اس سے 1 مہینے کا ٹائم لے لو، زیادہ سے زیادہ ہمیں تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا، برداشت کر لیں گے۔ ابا جی یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتائج الٹے ہی نکل رہے ہیں، کہیں کچھ کامیابی نہیں ہو رہی۔ اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ واپس چلیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، جتنا میں پریشان ہوں اتنے تم نہیں ہو صفدر علی۔ کچھ اس طرح کے واقعات یہاں ہوئے ہیں جو انتہائی ہولناک ہیں۔ تم کچھ بھی کہہ لو، میں ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اور پھر اگر کچھ ہے بھی تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جس چیز کا ہم تدارک نہیں کر سکتے اس سے خوفزدہ ہو کر بھاگتے پھرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تم اس سے ملاقات کر لو۔ صفدر علی نے گہری سانس لے کر موبائل فون بند کر دیا اور پریشانی سے گردن ہلانے لگا۔